بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو، جس سے وہ بہت ہی پیار کرتا تھا، گاڑی میں کہیں لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو وہ اتر کر گاڑی کا ٹائر بدلنے لگا۔ اسی دوران چھوٹا بچہ گاڑی سے اتر کر پتھر اٹھا کر گاڑی پر نشان بنانے لگا۔ جب باپ گاڑی کا ٹائر بدل کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچے نے نئی گاڑی پر نشان لگا دیے ہیں۔ اس وقت اس شخص کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی۔ وہ اس نے اس چھوٹے بچے کی انگلیوں پر مارنا شروع کر دی، لیکن جب اسے ہوش آیا، بچے کو لے کر ہاسپٹل گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی 2 انگلیاں بالکل ٹوٹ چکی ہیں اور ڈاکٹروں کو وہ دونوں انگلیاں کاٹنی پڑیں۔ تو باپ کو اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ غصے میں آ کر اپنے ہی پیارے بیٹے کی انگلیاں توڑ ڈالیں اور اچانک اس کی نظر گاڑی پر پڑی، اس نشان پر پڑی تو وہ دیکھ کر اور بھی دکھی ہو گیا کہ اس بچے نے پتھر سے گاڑی پر لکھا تھا "I love you ڈیڈی"، مطلب بابا جان میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو دیکھا دوستو کہ غصہ کتنا بڑا نقصان کروا دیتا ہے۔ انسان کا غصہ ایک بیماری ہے اور لالچ اس سے بھی بڑی بیماری ہے، کیونکہ غصہ شروع ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، مگر لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے پہاڑ ہیں، اس سے بڑے سمندر ہیں، اس سے بڑی یہ دنیا ہے، اس سے بڑی خلا ہے، خلا سے بڑی یہ کائنات ہے، لیکن ایک چیز ان سے بھی بڑی ہے، وہ ہے لالچ۔ اگر انسان کو ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو بھی اس کے من کی لالچ نہیں ختم ہوگی۔ قارون کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ اس کے ایک خزانے کی وسعت اتنی تھی کہ کوئی شخص گھوڑے پر صبح نکلے تو ایک سرے سے آخری سرے تک شام تک پہنچتا تھا، لیکن اس میں اور زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ تھی کہ میں اور بھی مال و دولت اکٹھا کر لوں۔ یعنی لالچ دوسری دماغی بیماری ہے، لیکن لالچ سے بڑی بھی ایک اور بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بری خواہشات، بیڈ ڈیزائرز، یعنی ایسی خواہش جس کی کوئی لگام نہ ہو۔ کوئی بھی خواہش کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، غرض کے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی نفسانی خواہش۔ لالچ میں آپ اپنی ساری زندگی تباہ کر لیتے ہو، غصے میں آپ اپنا یا کسی اور کا جانی اور مالی نقصان کر دیتے ہو۔ لیکن ڈیزائر سے ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہے وہ یہ کہ خواہش ہی غصے اور لالچ کی وجہ بنتی ہے، یعنی خواہش ماں ہے، غصہ اور لالچ اس کے بچے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے اور لالچ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ انسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دماغ میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو آپ گئے اور آئس کریم خرید لی اور لا کر فریج میں رکھ دی اور باہر کسی کام سے چلے گئے، اور آپ کے دماغ میں آئس کریم کا خیال آتا رہا کہ واپس جا کر آئس کریم کھاؤں گا۔ پھر جب آپ واپس گھر آتے ہو تو وہ آئس کریم فریج میں موجود نہیں ہوتی، تو آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئی آئس کریم؟ تو وہ بولتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے آئس کریم کھانے سے منع کیا ہے، تو اس لیے میں نے وہ پھینک دی۔ کیا تم نے آئس کریم پھینک دی؟ تو اب غصہ آ گیا۔ تو غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک نفسانی خواہش پیدا ہوئی کہ اگر میں نے آئس کریم کھائی تو مجھے خوشی ملے گی، اور جیسے ہی وہ نفسانی خواہش پوری نہ ہوئی تو ہمیں غصہ آ گیا۔ تو نفسانی خواہش کا نہ پورا ہونا غصے کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اندر کسی خواہش نے جنم لیا اور وہ پوری بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے الفاظ میں آپ واپس آئے اور وہ آئس کریم آپ کو فریج میں ہی ملی اور آپ نے اس آئس کریم کا پہلا سپون منہ میں ڈالا، لیکن پھر آپ نے کہا اور پھر ایک اور چمچ کھایا، اسی طرح کھاتے چلے گئے اور 10 چمچ آئس کریم کے کھا لیے۔ کیا آپ کی خواہش کو تکمیل نہیں ہوئی؟ جی ہاں، بالکل میری خواہش مکمل ہو گئی، لیکن آج یہ خواہش تو مکمل ہو گئی، مگر کچھ دن بعد یہ خواہش اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ یعنی آپ نے کہا مجھے بنگلہ چاہیے، آپ کو وہ مل گیا۔ آپ نے کہا مجھے گاڑی چاہیے، آپ کو گاڑی مل گئی۔ آپ نے کہا روپیہ پیسہ چاہیے، وہ بھی مل گیا۔ آپ نے جو خواہش کی وہ فوراً ملتا گیا، مگر آپ کو سکون نہ ملا، پھر اور۔ تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کی نفسانی خواہش نے آپ کو لالچی بنا دیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ غصہ اور لالچ کی اصل وجہ نفسانی خواہش ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں، تو کیا غصہ اور لالچ آپ کے قریب آئیں گے؟ کبھی نہیں۔ اور جیسے ہی کوئی نفسانی خواہش آپ کے اندر پیدا ہوگی، وہ یا تو مکمل ہوگی یا نامکمل رہے گی۔ نامکمل ہوئی تو غصہ، اور اگر مکمل ہو گئی تو لالچ۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ غصہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو دوستو اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اور اگر خواہشات نے آپ کو قابو کر لیا تو پھر آپ کی زندگی نفرتوں اور مشکلات سے بھر جائے گی۔ آپ کو اچھی خواہشات پالنی چاہیے، ان پر کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی خواہش آپ کی شعوری مرضی سے باہر نہ ہو، بلکہ آپ کی عقل اور شعور کے کنٹرول میں ہو، مطلب آپ کے ہاتھ میں لگام ہو خواہش کے گھوڑے کی۔ Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you.